اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ آج قربانی کے احکام و مسائل کے بارے میں بات ہوگی۔ تو آج کا پہلا سوال یہ ہے کہ قربانی کب کرنی چاہیے، عید کی نماز سے پہلے یا عید کی نماز پڑھنے کے بعد؟ صحیح بخاری میں حدیث موجود ہے، رسول اللہ نے فرمایا کہ جس نے عید کی نماز پڑھنے سے پہلے قربانی کی اس نے اپنی ذات کے لیے جانور ذبح کیا، اور جس نے عید کی نماز پڑھنے کے بعد قربانی کی اس کی قربانی پوری ہوئی، اس نے مسلمانوں کی سنت کو پا لیا۔ پھر دوسری حدیث میں آیا جو عید کی نماز پڑھنے سے پہلے قربانی کرے وہ دوبارہ قربانی کرے، اس لیے قربانی عید کی نماز پڑھنے کے بعد کرنی چاہیے۔ دوسرا سوال یہ قربانی کہاں کرنی چاہیے؟ نبی علیہ السلام قربانی عیدگاہ میں کیا کرتے تھے، عیدگاہ میں کرنی چاہیے۔ تیسرا سوال یہ رسول اللہ کتنے مینڈوں کی قربانی کرتے تھے؟ انس بن مالک فرماتے ہیں نبی علیہ السلام 2 مینڈوں کی قربانی کرتے تھے، اس لیے میں بھی 2 مینڈوں کی قربانی کرتا ہوں۔ اگلا سوال یہ ذبح کرتے وقت کیا پڑھنا چاہیے؟ ترمذی شریف میں روایت موجود ہے نبی علیہ السلام نے سینگ والے 2 مینڈوں کی قربانی کی، آپ نے ان دونوں کو اپنے ہاتھ سے ذبح کیا، آپ نے بسم اللہ اور واللہ اکبر پڑھا اور ذبح کرتے وقت اپنا پاؤں ان کے پہلوؤں پر رکھا۔ تو بسم اللہ واللہ اکبر یہ پڑھنا چاہیے ذبح کرنے کے وقت۔ اگلا سوال یہ قربانی کا گوشت 3 دن سے زیادہ رکھنا یہ کیسا ہے؟ صحیح مسلم میں روایت موجود ہے، رسول اللہ نے فرمایا میں نے تم کو منع کیا تھا قربانی کا گوشت 3 دن سے زیادہ رکھنے کو، اب جب تک چاہو قربانی کا گوشت تم رکھ سکتے ہو، خود بھی کھا سکتے ہو، اوروں کو بھی کھلا سکتے ہو، ذخیرہ بھی کر سکتے ہو، اب ایسی کوئی بندش موجود نہیں۔ اگلا سوال یہ کیا عیدین کے دن روزہ رکھ سکتے ہیں؟ نہیں رکھ سکتے۔ رسول اللہ نے عید الفطر کے دن اور قربانی کے دنوں میں یعنی قربانی کے 3 دنوں میں روزہ رکھنے سے منع فرمایا۔ اگلا سوال یہ قربانی کرنا کیا واجب ہے یا سنت ہے؟ جمہور علماء کے نزدیک تو یہ سنت ہے۔ اگر کوئی بندہ قربانی نہ کرے تو وہ اللہ تعالیٰ کی بارگاہ میں گناہ گار نہیں ہوگا، نہ اس پر قضا کرنا یہ لازم ہوگی۔ لیکن امام ابو حنیفہ کے نزدیک جو بندہ صاحب استطاعت ہو اور قربانی نہ کرے وہ گناہ گار ہوگا۔ وہ استدلال کرتے ہیں ابن ماجہ کی روایت سے جو ضعیف روایت ہے، ابن ماجہ میں اس کا نمبر ہے 3123 کہ رسول اللہ نے فرمایا کہ جو قربانی کی طاقت رکھتا اور قربانی نہ کرے وہ ہماری عیدگاہ کے قریب بھی نہ آئے۔ اس کی سند میں عبداللہ بن عیاش ضعیف راوی ہے، یہ حدیث پایا تکمیل تک نہیں پہنچتی، اس لیے قربانی کرنا یہ سنت ہے، قربانی کرنا واجب نہیں ہے۔ اگر اللہ تعالیٰ توفیق دے تو کرنی چاہیے۔ اگلا سوال یہ قربانی کے کتنے دن ہوتے ہیں؟ قربانی کے 3 ہی دن ہوتے ہیں، امام شافعی کے نزدیک 4 دن ہیں، باقی کے نزدیک یہ 3 دن ہیں، تو 3 دن نہیں ہوتے ہیں، 3 دن کے اندر قربانی کر لینی چاہیے۔ اگلا سوال یہ کیا قربانی کا جانور 2 دانتا ہونا ضروری ہے؟ بالکل ضروری ہے، قربانی کا جانور 2 دانتا ہی ہونا ضروری ہے۔ ہمارے لوگ عمر کا حساب لگاتے ہیں، یہ بات ٹھیک نہیں ہے۔ صحیح مسلم میں حدیث موجود ہے، حضور نے فرمایا صرف مسنہ یعنی 2 دانتا جانور کی قربانی کرو۔ جانور کے دانت چیک کریں، سینٹر میں جو 2 دانت ہوتے ہیں وہ بڑے ہوتے ہیں، یہ اس کے 2 دانتا ہونے کی یہ نشانی ہے، تو صرف 2 دانتا جانور کی قربانی کریں۔ اگلا سوال یہ کون کون سے جانور قربانی میں ذبح کر سکتے ہیں؟ بھینس کر لیں، کٹا کر لیں، گائیں کر لیں، بیل کر لیں، بکرا کر لیں، بکری کر لیں، دمبا کر لیں، دمبی کر لیں، بھیڑ کر لیں، اونٹ کر لیں، آپ ان جانوروں کو قربانی میں ذبح کر سکتے ہیں۔ اگلا سوال یہ کیا ایک جانور سب گھر والوں کی طرف سے کافی ہے؟ اگر گھر کے سب افراد اکٹھے رہتے ہیں، کھانا پینا بھی اکٹھا ہے
تو پھر ایک جانور تمام خاندان کی طرف سے یہ کافی ہوگا۔ ترمذی شریف میں روایت ملتی ہے، عطا بن یسار نے ابو ایوب انصاری رضی اللہ تعالیٰ عنہ سے پوچھا کہ رسول اللہ کے زمانے میں قربانیاں کیسے ہوتی تھی؟ تو انہوں نے بتلایا کہ ایک آدمی اپنی طرف سے اور اپنے گھر والوں کی طرف سے ایک بکری ذبح کرتا، وہ لوگ خود بھی کھاتے اور دوسروں کو بھی کھلاتے۔ اگلا سوال یہ، جو قربانی کرنا چاہتا ہو کیا اسے بال اور ناخن نہیں کتروانے چاہیے؟ بالکل نہیں کتروانے چاہیے۔ حضور نے فرمایا جو ماہ ذوالحجہ کا چاند دیکھ لے اور قربانی کرنا چاہتا ہو تو وہ اپنے بال اور ناخن نہ کاٹے جب تک وہ قربانی نہ کرے۔ اگلا سوال یہ، کیا میت کی طرف سے قربانی کر سکتے ہیں؟ نہیں کر سکتے۔ میت کی طرف سے قربانی کرنا کسی بھی صحیح حدیث سے یہ ثابت نہیں ہے۔ میت کی طرف سے آپ صدقہ خیرات کریں اور میت کے لیے دعا کریں۔ میت کی طرف سے قرآن خوانی کروانا اور میت کی طرف سے قربانی کرنا یہ بالکل سنت کے خلاف ہے، کسی بھی صحیح حدیث سے ثابت نہیں۔ لوگ استدلال کرتے ہیں حضرت علی رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی روایت سے، حضرت علی 2 مینڈوں کی قربانی کرتے تھے، ایک اپنی طرف سے اور ایک رسول اللہ کی طرف سے۔ جب ان سے پوچھا گیا تو انہوں نے کہا مجھے اللہ کے نبی نے حکم دیا تھا، میں اس کو نہیں چھوڑ سکتا۔ یہ حدیث کمزور ہے، اس حدیث میں 3 راوی ضعیف اور کمزور ہیں، یہ حدیث بھی ٹھیک نہیں، ضعیف روایت ہے۔ اگلا سوال یہ ہے، کن جانوروں کی قربانی کرنا ناجائز ہے؟ رسول اللہ نے فرمایا ایسے لنگڑے جانور کی قربانی نہ کریں جس کا لنگڑا پن واضح ہو، ایسے بیمار جانور کی قربانی نہ کریں جس کی بیماری واضح ہو، ایسے اندھے جانور کی قربانی نہ کریں جس کا اندھا پن واضح ہو، اسی طرح ایسے کمزور جانور کی قربانی نہ کریں جس کی ہڈی میں گودا نہ ہو۔ تو ایسے جانوروں کو نہیں ذبح کرنا چاہیے۔ اگلا سوال یہ، گائے اور اونٹ کی قربانی میں کتنے حصے ڈال سکتے ہیں؟ گائے میں آپ 7 افراد کو شامل کر سکتے ہیں اور اونٹ میں آپ 10 افراد کو شامل کر سکتے ہیں۔ گائے میں 7 حصے ہوتے ہیں اور اونٹ کی قربانی میں 10 حصے ہوتے ہیں۔ اگلا سوال یہ، حاملہ جانور کی قربانی کرنا کیا ٹھیک ہے؟ ٹھیک ہے، حاملہ جانور کی قربانی کرنا بالکل ٹھیک ہے۔ اگلا سوال یہ، اگر جانور کے سینگ اور کان پھٹے ہوئے ہوں تو قربانی کرنا کیسا ہے؟ آپ کر سکتے ہیں، بالکل ٹھیک ہے۔ اگلا سوال یہ، کیا خصی جانور کی قربانی کرنا ٹھیک ہے؟ ٹھیک ہے، خصی جانور کی قربانی کرنی چاہیے۔ اگلا سوال یہ، کیا غیر مسلم کو قربانی کا گوشت دے سکتے ہیں؟ دے سکتے ہیں۔ اگلا سوال یہ، قربانی کے گوشت کے 3 حصے کرنا کیسا ہے؟ کوئی ضروری نہیں، قربانی کے گوشت کے 3 حصے کرنا بالکل کوئی ضروری نہیں۔ ہمارے لوگ ایک حصہ رشتہ داروں کے لیے رکھتے ہیں، ایک اپنے گھر والوں کے لیے اور ایک غریب لوگوں کے لیے، یہ کرنا بالکل یہ ضروری نہیں ہے۔ جہاں پر گوشت کی زیادہ ضرورت ہے آپ وہاں پر استعمال کریں۔ اگر گھر کے افراد زیادہ ہیں تو زیادہ اپنے گھر رکھ لیں، تھوڑا بہت اللہ کے راستے میں صدقہ خیرات کر دیں، اور اگر گھر کے افراد 2-3 ہیں تو 2-4 کلو رکھ لیں، باقی اللہ کے راستے میں لوٹا دیں۔ اگلا سوال یہ ہے، اگر قربانی کا جانور لیتے وقت تندرست تھا، عید والے دن عیب دار ہو جائے تو کیا کریں؟ اس کی قربانی نہیں کرنی چاہیے۔ قربانی جب جانور آپ ذبح کریں گے اس وقت جانور کا ٹھیک ہونا یہ ٹھیک ہے، اگر اس وقت عیب دار ہو جائے تو پھر اس کی قربانی نہیں کرنی چاہیے۔ انشاءاللہ اللہ کی بارگاہ میں یہ امید ہے اللہ تعالیٰ آپ کو قربانی کا اجر دے دے گا۔ اگلا سوال یہ، کیا دودھ دینے والی گائے کی قربانی کرنا ٹھیک ہے؟ ٹھیک ہے۔ اگلا سوال یہ، کیا قربانی کا آغاز ابراہیم علیہ السلام سے ہوا؟ نہیں، بلکہ ہر امت میں تھا۔ آدم علیہ السلام کے 2 بیٹوں نے قربانی اللہ کی بارگاہ میں پیش کی، قابیل کی قربانی کو اللہ نے قبول نہ کیا، حابیل کی قربانی کو اللہ نے قبول کر لیا، یہ تو ہر امت میں قربانی تھی۔ اگلا سوال یہ، قربانی کے جانور کی اوجڑی کھانا کیسا ہے؟ کھا سکتے ہیں۔ اگلا سوال یہ، کیا حاجی عرفہ کا روزہ رکھ سکتا ہے؟ نبی علیہ السلام نے تو نہیں رکھا تھا،
نبی علیہ السلام میدان عرفات میں تھے، آپ کی خدمت میں دودھ کا ایک پیالہ بھیجا گیا تو نبی علیہ السلام نے اس پیالے کو پی لیا۔ نبی علیہ السلام نے حج کے موقع پر عرفہ کا روزہ نہیں رکھا تھا۔ اگلا سوال یہ، کیا قربانی کے جانور میں عقیقہ کی حصہ ڈال سکتے ہیں؟ نہیں ڈال سکتے۔ اگلا سوال یہ، کیا قربانی قرض لے کر سکتے ہیں؟ نہیں کرنی چاہیے۔ قرض لے کر قربانی نہیں کرنی چاہیے۔ نبی علیہ السلام نے قرض سے پناہ مانگی تھی۔ آپ نے فرمایا آدمی جب قرض دار ہوتا ہے وہ وعدہ خلافی کرتا ہے اور جھوٹ بولتا ہے۔ اگلا سوال یہ، کیا رسول اللہ کی طرف سے قربانی کر سکتے ہیں؟ نہیں کر سکتے۔ اگلا سوال یہ کہ تکبیر تشریق کیا ہیں اور کب پڑھنی چاہیے؟ 9 ذو الحجہ کی فجر کی نماز کے بعد سے لے کر 13 ذو الحجہ کی عصر کی نماز کے بعد تک آپ تکبیرات پڑھیں۔ ہر فرض نماز کے بعد پڑھیں، نفل نماز کے بعد پڑھیں، بازاروں میں پڑھیں، اپنے گھروں میں پڑھیں، بستر پر لیٹے ہوئے پڑھیں۔ تو وہ تکبیرات کیا ہیں؟ اللہ اکبر، اللہ اکبر، لا الہ الا اللہ واللہ اکبر، اللہ اکبر وللہ الحمد۔ ایک دفعہ یہ لازمی پڑھیں۔ ہر فرض نماز کے بعد بلند آواز سے پڑھنا مردوں کے لیے یہ ضروری ہے، عورتوں کے لیے آہستہ آواز سے پڑھنا یہ ضروری ہے۔ تو یہ قربانی کے چند مسائل تھے جو آپ کی خدمت میں پیش کیے۔ اس ویڈیو کو غور سے سنیں، پھر اس ویڈیو پر عمل کریں، پھر اس ویڈیو کو آگے شیئر کریں۔ ما علینا الا البلاغ المبین۔